بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ ہے۔ میرے پیارے معزز ناظرین کرام، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی پہلی کشتی کب اور کس نے بنائی تھی؟ اگر نہیں معلوم تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو دین حق کی تبلیغ کرنے اور ان کو سیدھی راہ پر لانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ 950 سال تک آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن صرف 80 افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دے دی اور ان کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے۔ آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت تھی، لہذا آپ علیہ السلام نے لکڑیاں حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا کرتے اور ان کے دل کو دکھانے والی باتیں کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام صبر سے کام لیتے رہے اور ان لوگوں کی باتوں پر توجہ کیے بغیر کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ میرے پیارے معزز ناظرین کرام، دنیا کی یہ پہلی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ شاید آپ کہیں گے کہ 1 سال یا پھر 2 سال میں، لیکن یقین مانیں یہ کشتی کم و بیش 100 سال میں تیار ہوئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس کشتی کے بنانے میں اتنا عرصہ کیوں لگا؟ اس کا جواب آپ کو تب ملے گا جب آپ کو اس کشتی کی خوبیاں بتائیں گے۔ چنانچہ دنیا کی پہلی کشتی کی چند خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ کشتی ایک قول کے مطابق 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کے آگے کا حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغی کی دم جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا۔ کشتی میں 3 دروازے تھے جنہیں کشتی کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوہے کے کیلوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ سب سے نیچے والی منزل درندوں پرندوں کے لیے بنائی گئی تھی، یعنی حشرات الارض، زمینی کیڑے مکوڑے، اور اس کے بعد جو درمیانی والی منزل تھی وہ چوہے وغیرہ کے لیے اور دیگر جانوروں کے لیے تھی، جبکہ اس کے اوپر والا حصہ انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ میرے پیارے دوستو، یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ یہ کشتی کتنے شاندار اور بے مثال تھی، لیکن جو طوفان آنے والا تھا وہ بھی کئی گنا خطرناک اور ہولناک تھا۔ اس طوفان کے آنے کی نشانیاں یہ تھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تندور سے پانی ابل کر باہر آنے لگے گا۔ چنانچہ جب ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے تندور کو ابلتے دیکھا تو پرندوں، جانوروں اور مومنوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا اور سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، اتنی زوردار بارش ہونے لگی کہ زمین کئی جگہوں سے پھٹ گئی اور اس میں سے بھی پانی نکلنے لگا۔ 40 دن تک یہ بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ 40 گز اونچی پہاڑی بھی پانی میں ڈوب گئی۔ کشتی میں موجود افراد کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہ رہا۔ تقریباً 150 دن تک یہ کشتی مسلسل حرکت کرتی رہی۔ اسی دوران جب یہ کشتی عرب شریف پہنچی تو وہاں اس نے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ آخر کار یہ تو پانی تھام گیا اور
10 मुहर्रम उल हराम के दिन ये कश्ती इराक में मौजूद थी। जूदी पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई और फिर सब लोगों ने शुक्राने के तौर पर उस दिन का रोज़ा रखा। दुनिया की ये पहली कश्ती का सफ़र इख्तिताम को नाज़रीन कराम, इस वाक़या से हमें ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि खूब नेकी की दावत आम करनी चाहिए। कोई नेकी की दावत कबूल करे या ना करे, ये सिलसिला नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह वालों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अल्लाह वालों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहिए, अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, अल्लाह वालों की बातें माननी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल भरोसा करना चाहिए और अल्लाह ताला की नेमत मिलने पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए इबादत एक बेहतरीन ज़रिया है। नाज़रीन कराम, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आइंदा आने वाली और वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।